الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد۔ شروع میں ایک موقع پر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اس امت کے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک احسان ہے کہ خود یہ امت معصوم ہے اور اپنی اجتماعیت کے اندر یہ کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو اس کی اصلی حالت میں بحال کریں گے، اور تیسرا یہ کہ گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پہ قائم رہے گا۔ آج کی زبان میں اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ تجدید دین ہے، اور تجدید دین کا مطلب دین کو نیا بنا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین کو ہر حال میں کیسے بھی حالات ہوں، کیسا بھی موقع ہو، اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع میں مکمل کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ دین کی وہ تفہیم، دین کی وہ تشریح جس طرح سے دین مکمل حالت میں اترا تھا وہ پیش کرنا تجدید دین ہے۔ لیکن تجدید دین کا دوسرا کام یہ ہے کہ اب اس دین کو آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں، آج کی ضرورتوں کے مطابق اور ترجیحات کے لحاظ سے کیسے قائم کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں دوسری حدیثیں آپ کو، دو حدیثیں خاص طور سے سناؤں گا۔ ایک تو حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا میں سب سے زیادہ جس بات سے مجھے خوف آتا ہے وہ یہ کہ ایسے لیڈر کوئی بن جائے مسلمانوں کے جو گمراہ کرنے والے ہوں۔ اور اس سلسلے میں حضرت حذیفہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں نے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ میں اس سے بچا رہوں۔ تو اس میں انہوں نے جو ایک بات پوچھی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ خیر آ گیا ہے، کیا پھر شر آئے گا؟ انہوں نے کہا ہاں، خیر کے بعد شر آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا؟ انہوں نے کہا خیر تو آئے گا لیکن اس میں تھوڑا بہت دھواں سا ہوگا، کچھ کلاؤڈی سا ہوگا، کچھ اس کے اندر کچھ چیزیں ادھر ادھر سے گڑبڑ ہو جائیں گی۔ تو اس میں آپ نے فرمایا اس کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے کہ ایسے لوگ تو اس زمانے میں اٹھیں گے جو اس فتنے کو پھیلانے والے کون سے ہوں گے؟ ان کا من بنی جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہمارے ہی رنگ کے، ہمارے ہی خاندان کے، ہمارے ہی مزاج کے لوگ ہوں گے، ہمارے اندر سے ہی اٹھے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے، یعنی اسلامی اصطلاحات بولتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ لوگوں کو بھٹکانے کا کام کریں گے۔ تو اس کو ہم تجدد کہتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے ایک اصطلاح بنائی ہے تجدد۔ تجدد کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہی آپ نیا ماڈل دین کا پیش کریں، بجائے ایسے کہ دین کو اصلی حالت میں پیش کریں، آپ نیا ماڈل پیش کریں۔ تو اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ تجدد ہو رہا ہے؟ تو میں اس سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے کچھ نکات ہیں اس کو سامنے رکھوں گا کہ السلطان والقرآن یفترقان فکن مع القرآن۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آ سکتا ہے، یہ آئے گا کہ حکمرانی سیاسی طاقت ایک طرف چلی جائے گی اور قرآن جو ہے وہ ایک طرف ہوگا، تو تم قرآن کے ساتھ جڑے رہنا۔ اب اس کے سلسلے میں اگر میں یہ کہوں کہ اس سفر میں جو امت کے ساتھ گزرا ہے اور اس کے ساتھ دونوں سفر رہے، ایسا دور بھی رہا ہے جس میں سلطان اور قرآن، اقتدار اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں، ایسا دور بھی رہا ہے جس میں قرآن ایک طرف ہو گیا، سلطان ایک طرف ہو گیا اور لوگوں نے، امت نے قرآن کا ساتھ دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ سلطان کا بھی اپنی حکمرانی کا ہے، اس کے بھی اختیارات ہیں، اس کی وجہ سے وہ اور سلطان سے جو وابستہ ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آئے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دین کو سلطان سے قریب ہونے کے لیے استعمال کیا۔ تو اس میں جو مسائل پیش آئے امت کے، وہ میں نے کہا کہ اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی۔ تو اندرونی طور پر جو مسائل پیش آئے وہ یہ ہوا کہ اس وجہ سے ایک ہمارے اندر، اگر میں یہ کہوں کہ منافقت کا رنگ آ گیا، دو رنگی بات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دو زبانیں ہوتی ہیں، ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ اسلام سے ایک طرح کی بیزاری کہ اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ مروبیت، مختلف قوموں سے مروبیت، مغرب سے مروبیت، مختلف قسم کے نظریات سے مروبیت۔ چوتھا مسئلہ ہوا مفاد پرستی کہ مجھے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی دین کے ذریعے سے فائدہ مل سکتا ہے تو میں اس کو استعمال کروں گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انتشار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں شیرازہ بندی چونکہ نہیں ہو رہی ہے اور مختلف قسم کے گروہ ہو گئے ہیں، تو ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی کیفیت ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں میں یہ کمزوری ہوئی، لیکن اسی موقع پر مغرب جو ہے وہ ایک حکمراں بھی طاقت ہے، سیاسی طاقت تو ہے ہی، فوجی طاقت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے اور مختلف چیزوں کے لحاظ سے بھی وہ ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ
اسلام سے اس کی گریز ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے اسلام کا سے اس کو ایک قسم کا دوری ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنی طاقت کو اگر بچانا چاہتا ہوں تو مجھے لازماً اسلام کو روکنا ہوگا، تو اس لیے وہ اسلام کو ایک خطرہ محسوس کرتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اگر اس نے اسلام کو موقع دے دیا تو اس کے نتیجے میں اس کی حکمرانی بڑھے گی اور ان کی حکمرانی گھٹے گی۔ اب اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ اسلام کو وہ رجت پسندی سے، دہشت گردی سے مختلف القاب استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نام سن کے ہی اس سے دور ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہماری کوشش، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اور ان کی بھی کوشش ہے کہ اسلام کو چند عبادتوں، نیکیوں تک محدود کر دیا جائے، کہ وہ اسلام کی جو کہہ لیجیے کہ دانت توڑ دیے جائیں، کہ اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت نہ رہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ الجہاد باق الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے قیامت تک باقی رہے گا، نہ تو کسی کا ظلم اس کو ختم کرے گا، نہ کسی کی اس کو انصاف کے ذریعے سے وہ ختم ہوگا۔ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو نشاط ثانیہ کا کام ہے وہ بڑا طویل کام ہے، اس میں فکری کام بھی ہے، اس میں علمی کام ہے، اس میں تحریکی کام ہے، اور اس تحریکی کام کو اگر ہم یوں کہیں کہ یہ 1924 میں جب ترکی کا خلافت کا جب خاتمہ ہوا تو گویا اس کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہم 2022 میں ہیں، تو ہم 100 سال کا ایک عرصہ ہمارا گزرا ہے جس میں ہم نشاط ثانیہ کی مختلف کوششوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ اس میں افراد نے کچھ کام کیا، پھر اس کے بعد جماعتوں کا کچھ سلسلہ بنا، پھر اس میں کچھ چیزیں فکری طور پر پہلے جیسے کہتے ہیں جھاڑ پھونک جو اگایا ہے، بہت سی باغ کے اندر جو مختلف گھاس پھوس نکل آئی ہے اس کو صاف کرنے کا کام کیا لوگوں نے، پھر اس کے بعد کچھ نئی چیزوں کو پیدا کرنے کا کام ہے۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ آیا جس میں ہمارے اس فکری بنیادوں پر ادارے قائم ہوئے، اسلامی یونیورسٹیاں بنی، اسلامی ریسرچ سینٹر بنے، اسلامی تربیتی ادارے بنے، کئی مسلم ملکوں میں عوامی لہریں اٹھیں، تبدیلی کے مطالبے اٹھائے گئے۔ ہم کئی مسلمان ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ایسی لہریں آئیں، لیکن کس طرح سے ان کو دبا دیا گیا۔ عوامی خواہش وہی تھی لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد بحران پر بحران اٹھائے گئے، اور اس بحران میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بجائے سے کہ ہم اسلام کو لائیں، بحران کا مقابلہ کرنے میں ہی ہماری انرجی صرف ہو گئی، یعنی ہماری انرجی جو ہے صرف اس میں صرف ہو گئی ہم کیسے تھوڑا سا ان سے یکسو ہو کے مقابلہ کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قربانی کا دور بڑھتا رہا، اور عوام بھی اس میں جیلوں میں گئے، علماء بھی جیلوں میں گئے، تحریک افراد بھی جیل میں گئے، اور اس وقت مطلب مسلمان ملکوں میں ایک خاص چیز یہ ہوئی کہ جو ہماری قیادت ہے وہ ہماری اپنی قیادت نہیں ہے، بلکہ اس قیادت کو گویا ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا نام سے ہیں، ہمارے ناموں سے ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، لیکن عملاً وہ مغرب کی بات کہتے ہیں، مغرب کی تائید کرتے ہیں، اور مغرب کے ایک طرح سے ماتحت ہیں۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو ایک جذبہ آتا ہے، جوش آتا ہے، وہ اس کے لیے انہوں نے ایک نیا حل یہ نکالا ہے کہ اسلام کے مختلف ماڈل بنائے گئے، پھر ان کی درجہ بندی کی گئی، پھر مشہور کیا گیا کہ کون سا اسلام خطرے والا ہے، کون سا اسلام قابل قبول ہے، کون سا اسلام جو ہے وہ آج کے دور میں ہمارے لیے برداشت ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز ہوئی اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں رہا کہ انہوں نے فوجی طور پر کچھ کام کیا یا نظریاتی طور پر کام کیا، بلکہ انہوں نے مسلمان ملکوں میں فوج، بیوروکریسی، عدالتی نظام، میڈیا، جو لوگ ہیں ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یعنی انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا، اگر اسلام سے نہ پھیر سکے تو انتشار پھیلانے کا، اور جو مخلص لوگ ہیں ان کو بدنام اور گمنام کرنے کا، یہ کام انہوں نے کیا۔ نتیجہ ہوا کہ انہوں نے کسی کو خرید لیا، کسی کو دبا دیا، اور اس کے نتیجے میں اسلام جو تھا وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت کے جو فتنوں کا پھیلاؤ ہے وہ پرانے دور کے فتنوں سے بڑا مختلف ہے۔ ہماری 1000 سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی بھی ہزیمت قبول نہیں کی تھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل نکمہ سمجھ لیا ہو، سیاسی محاذ پر ہارے، فوج میں ہارے، لیکن یہ کہ نظریاتی طور پر اسلام سے ان کی وابستگی تھی۔ آج کے دور میں خود اسلام جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اس میں ہمارے جتنے قلعے تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے ہیں۔ ہمارے پاس جو آخری قلعہ بچا ہے وہ خاندان ہے، ہمارے سارے قلعے ٹوٹ چکے ہیں اجتماعیت کے۔ اور اس کے بعد آخری چیز جو مسلمانوں کے پاس اب وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بچپن سے اخلاقیات ختم کر دی جائے۔ الف بے سکھانے سے پہلے وہ انسان کے اندر بد کرداری اور مطلب حریت کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، اور انسانی حقوق کے لحاظ سے اس کو کیا جائے۔
اب اس سلسلے میں جو اہم بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو تجدد والے حضرات ہیں ان کے سارا کام وہی ہے جو مغرب کا مشن ہے، یعنی وہ سارے مسائل جو مغرب کی نظر میں خراب ہیں وہ اس کو اسلام کو یہ کہنے کے لیے کہ اسلام اس سے بری ہے اس کو اس سے اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو مغرب کے لیے کے حق میں جائیں اور مغرب کو مطلب یہ پسند بھی آئیں۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی عمارت قائم کرتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے الحکم للہ، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا شریعت اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شریعت فلاں ہے، اور اس کے بعد ہمارا باقی چیزیں اس کے تحت ہوتی ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کہ وَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پولیس میں لکھا ہوتا ہے کہ رشوت حرام ہے، کسی کے ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد نیچے سارے وہی کام ہوتے ہیں جو ہونا چاہیے۔ تو اب اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ کیا وہ جیت چکے ہیں، کیا وہ ہمارا سارا نظام ختم ہو چکا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو کسی نہ کسی حد تک ان کا اثر زیادہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جیسے میں نے حدیث بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا ہی گروہ جو ہے وہ حق پہ ضرور قائم رہے گا۔ یہ وہ کام ہے جو مجددین نے کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو تحریک کر رہی ہے، اور تحریک میں جو حضرات ہیں وہ آج بھی اسلام کو متبادل بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ اس کو آج کی ضرورت بنانے کو تیار ہیں، وہ سارے نظاموں کے مقابلے میں اسلام کو متبادل نظام کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ افراد تیار کرتے ہیں، اس کے لیے اجتماعیت پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ادارے وجود میں لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سب کام ہو۔ یہ وہ بدلاؤ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت، یعنی افراد کی طاقت ایک الگ چیز ہے، افراد کی تبدیلی ایک الگ چیز ہے، لیکن قوموں کی تبدیلی دونوں صورتوں میں، اچھے سے برے کی طرف اور برے سے اچھے کی طرف، اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس کو انیشیٹ کرتا ہے، انسان اس کو لے کے چلتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ ہمارا جو کام ہو رہا ہے وہ تجدید کے اندر ہے، تجدد کے اندر ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ ہم صحیح معنوں میں فکری طور پر، کم سے کم فکری لحاظ سے تو ہم مستقیم ہیں اور ہمارا سفر آگے کے لیے صحیح ہوگا؟ تو اس کے لیے جو شرطیں ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس صحیح علم آنا چاہیے، یعنی کتاب و سنت کے لحاظ سے بالکل جو ہمارے معتبر ذرائع ہیں، جس کو معتبر طور پر قرآن حدیث کے ذریعے سے ثابت کیا گیا ہے، وہ علم صحیح ہو۔ پھر علم کی صحیح فہم ہو، یعنی علم کافی نہیں ہے، علم سے تو بھٹکنے والا بھی بھٹک سکتا ہے، لیکن فہم صحیح ہو، اور تیسرے درجے میں وہ علم صرف نظریے کے لیے نہ ہو بلکہ عمل میں ہو، عمل صالح کے ذریعے سے ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پہ اجتماعی جد و جہد کی جائے۔ ایک آدمی ایک چراغ جلا دے گا لیکن پورے شہر کے لیے تو چراغ کافی نہیں ہوگا، جتنی جگہ تاریکی ہے سب جگہ چراغ جلیں۔ اور دوسری پانچویں چیز یہ ہے کہ اس میں فرد جو ہے اس کی استقامت مطلوب ہے، لیکن شروع کے دور میں فرد کی استقامت کا مطلب ہے قربانی، صبر اور قربانی۔ اس کے بعد اللہ کی نصرت جب آئے گی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کی جو نصرت ہے اس میں یہ طے کر دیا ہے کہ ایک خاص پرسنٹیج جب مسلمانوں میں تبدیلی کا آ جائے گا تب اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہوگی، یعنی جس کو میں اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرتا ہوں تو وہ 1/3 بدر کا موقع ہے جس میں 1/3 کو آپ نے 2/3 کے مقابلے میں برتری دی تھی۔ اس کے ساتھ چوتھی چیز ساتویں چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارا جو دین کا فہم ہے اس میں اعتدال، اس میں جامعیت، اور اس کے ساتھ مقصد کی ترجیحات، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر مثبت چیز زیادہ ہو، منفی طور پر ہم کم سے کم ہو۔ ہمارا رجحان اگر صرف رد عمل دکھانے کا ہو، اگر ایک منفی کو منفی سے توڑنے کا ہو تو وہ کام نہیں چلے گا۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو منظر ہے ہمارا تحریک کا وہ ہے توحید رب کو قائم کرنے کا، وحدت امت کو قائم کرنے کا، وحدت مقصد کو بنانے کا دین کے ذریعے سے، اور وحدت انجام کو بتانے کا آخرت کی کامیابی سے۔ یہ وہ منظر ہے جو تجدد سے مطلوب ہے، اور اس میں ہمارے پاس جزوی طور پر بھی مجدد ہو سکتا ہے، لیکن جو آج مطلوب ہے وہ ہے کلی مطلوب۔ ایک زمانے میں اسلام کی عمارت میں کچھ کمزوریاں آ جاتی تھیں، ایک آدھ عمارت گر گئی، ایک حصہ گر گیا، آج پوری عمارت کو پھر سے بنانا ہے۔ تو آج کا جو تجدیدی کام ہے جس میں تحریک سب سے بڑا حصہ لے سکتی ہے وہ یہ کہ اسلام کی عمارت کو پھر کیسے ہم ان بنیادوں پر قائم کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا تھا۔ اب اس کی جد و جہد کریں، ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ بات کی بات ہے، لیکن فکر کی سلامتی ہو، اعتدال ہو، وسطیت کے ساتھ ہو، پھر اس کے بعد جامعیت ہو اور ترجیحات ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم کا مکمل علم اور جدید کے ساتھ پوری واقفیت، اور اس کے ساتھ تمام جتنے عناصر ہیں امت کے ان سب کے ساتھ اگر وہ شرکت ہو جائے تو یہ چیز جو ہے تجدید کا ایک وہ پھیلاؤ ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کچھ بھی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بتایا کہ جب پانی گرتا ہے تو پانی کے ساتھ
جو ہے وہ جھاڑ جھنکر لکڑیاں بہت موتی بہت سی چیزیں بھی آتی ہیں، اور اس کے اوپر ایک جھاگ بھی ہوتا ہے، اور جھاگ نظر آتا ہے کہ پورا آسمان پورا پہاڑ بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَانٍ، جو جھاگ ہے وہ بیٹھ کے سوکھ جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا کہاں گیا وہ۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو بچنے والی چیز ہے، فائدے والی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ تو یقیناً وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ عِندَ رَبِّكَ، لیکن اللہ نے کہا کہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے مفید ہیں۔ تو یہ تجدید ہے، اور اس کے مقابلے میں تو ہمیں اصل میں دونوں کو پہچاننا ہوگا، تجدید کے کیا اصول ہیں اور تجدد کے کیا ہیں، تاکہ ہم تجدد کے جیسے کہتے ہیں دام ہم رنگ زبیں، ایسا نہ ہو کہ ایسا پرندہ جس کو آپ ایسا جہاز دلا دیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے گھاس کہاں ہے اور جال کہاں ہے، اور وہ پھنس جائے۔ تو ہمیں اس میں ہر حال میں چوکنے رہ کے کرنا ہوگا، اور یہ منظر ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے بہت سی حدیثیں بتائی ہیں، کم سے کم ایک حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، آپ نے فرمایا 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے آج کے دور میں بھی موجود ہیں ایسے لوگ۔ تو اس لحاظ سے ہمیں تجدید کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور تجدد سے بچنا ہے۔ دونوں کام ہمارے اپنے بنیادی طور پر تحریک کے دونوں